1985 میں پورٹگل کے ایک چھوٹے سے غریب گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اپنے 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا۔ باپ کو الکوہل کی عادت تھی اور ماں دوسروں کے گھروں میں برتن دھو کر گھر چلاتی تھی۔ حالات اتنے خراب تھے کہ اس کی ماں نے اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کو ابارٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر پیسے نہ ہونے اور ڈاکٹر کے اسٹرکٹلی منع کرنے پر اسے واپس لوٹنا پڑا۔ اس کے بعد بھی اس نے ہار نہ مانی۔ ہر روز ایک ہارڈ بیئر پی کر گھنٹوں گلیوں میں دوڑتی رہی، اس امید میں کہ بچہ خود بخود ابارٹ ہو جائے، بٹ ہر کوشش ناکام رہی۔ شاید تقدیر کو بھی کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس بچے کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، وہ آخر کار اس دنیا میں آ ہی گیا، اور آگے چل کر یہی لڑکا کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا۔ یہ کہانی کسی اور کی نہیں، یہ کہانی آر ویری اون گوٹ یعنی گریٹسٹ آف آل ٹائمز، کرسٹیانو رونالڈو کی ہے۔ Cristiano Ronaldo, do do do. Ronaldo, do do do. He flies like a rocket. He breaks every chain. Put your hands up and shout his name again. Cristiano Ronaldo, do do do. Ronaldo, do do do. Hey hey. رونالڈو کے والد ہوزے کو زبردستی ملٹری سروسز کے انڈر ساؤتھ افریقہ میں انگولا بھیج دیا جاتا ہے، جہاں فوجیوں کو مرنے کے لیے یوں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ نہ کھانا، نہ دوائیں، اور ملیریا جیسی بیماریاں ان کا برا حال کر رہی تھیں۔ 18 مہینے موت سے لڑتے ہوئے وہ آخر کار وطن واپس آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر تب تک پورٹگل کی اکانومی بھی تباہ ہو چکی ہوتی ہے۔ نہ نوکری ہوتی ہے، نہ کوئی سرکاری مدد۔ ان حالات میں ہوزے کو الکوہل کی مزید عادت پڑ گئی اور وہ مکمل الکوہلک بن گئے۔ اگلے 10 سالوں میں انہوں نے اپنی بیوی ڈولورس کے ساتھ 3 بچوں کو جنم دیا اور ایک چھوٹی سی مالی کی نوکری کرنے لگے۔ جب ڈولورس 4th ٹائم ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے۔ اس گھرانے کے لیے یہ بہت بڑی دکھ والی خبر تھی۔ یہی وہ پریگننسی تھی جسے روکنے کی ہر ممکن کوشش ناکام رہی تھی۔ 5 فروری 1985 کو صبح 10:20 پر میڈیرا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کا نام ہوزے کے فیورٹ ایکٹر کے نام پر کرسٹیانو رونالڈو رکھا جاتا ہے۔ رونالڈو کا بچپن سخت غربت میں گزرا۔ ایک چھوٹا سا گھر جس میں بجلی تک نہیں تھی، 4 بہن بھائی ٹین کی چھت کے نیچے ایک ہی کمرے میں رہتے، جہاں بارش میں پانی بھی ٹپکتا تھا۔ کرسمس پر جب اسے کوئی گفٹ نہیں ملتا تھا تو وہ گلی میں فٹ بال کھیلنے کے لیے نکل جاتا۔ یہی ایک چیز تھی جو اس کی زندگی میں خوشیاں لاتی تھی اور اس کو ریلیکس کرتی تھی۔ جب کوئی اس سے گیند چھین لیتا یا وہ ہار جاتا تو وہ ڈپریس ہو کر میدان میں گر کر رونے لگتا، جس کی وجہ سے سب اسے کرائی بیبی کہتے تھے۔ اس کا جواب اس نے یوں دیا کہ اتنی پریکٹس کی کہ جب فٹ بال اس کے پاس آتی تو میچ صرف گول کیپر اور اس کے درمیان رہ جاتا، باقی سب کھلاڑی پیچھے بھاگتے رہ جاتے۔ اس عادت کی وجہ سے آگے چل کر کئی کوچز سے اسے ڈانٹ بھی پڑ چکی ہوئی تھی۔ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، مگر اس کے پیرنٹس نے اس کے خواب پورے کرنے کے لیے ہر بیسٹ پاسبل کوشش کی۔ صرف 7 سال کی عمر میں اسے انڈرینا فٹ بال کلب میں داخل کروا دیا گیا، جہاں اس کے والد یوتھ ٹیم کے کھلاڑیوں کے کٹ مین کا کام کرتے تھے، یعنی شوز، جرزیز اور فٹ بالز کا خیال رکھتے تھے۔ اس وجہ سے باقی کھلاڑی اس کا مذاق بھی اڑاتے، مگر رونالڈو نے اسے اپنے کھیل پر امپیکٹ نہیں پڑنے دیا، بلکہ ان حالات نے اسے مزید محنت کرنے کا حوصلہ دیا۔ فٹ بال کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن کے ساتھ شہر کی گلیاں صاف کرنے بھی جاتا تھا، تاکہ گھر کی کچھ انکم ہو سکے اور وہ فل ٹائم فٹ بال بھی کھیل سکے۔ 1992 سے 1995 تک وہ انڈرینا کے لیے کھیلتا رہا اور جلد ہی اس کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ یہ خبر نیشنل کلب کے کوچ فرنانڈو سوزا تک پہنچی، وہی شخص جسے رونالڈو آگے چل کر اپنا گاڈ فادر مانتا تھا۔ میڈیرا کے سب سے بڑے کلب میری ٹیموں کی آفر کے باوجود رونالڈو نے نیشنل کو چنا، جہاں اسے بدلے میں صرف 2 جرزیز اور 20 فٹ بال ملے۔ اسی طرح صرف 10 سال کی عمر میں وہ نیشنل کا حصہ بن گیا، جہاں روزانہ 10 سے 12 گھنٹے وہ فٹ بال کھیلتا۔ یہیں سے ایک بڑا موڑ آیا۔ کوچ نے رونالڈو کا نام اسپورٹنگ لسبن کے اسکاؤٹ ایلیو پیریرا تک پہنچایا، جو آلریڈی فیگو، نانی اور کوریزما جیسے اسپورٹس مین ڈھونڈ چکے ہوئے تھے۔ میڈیرا میں 3 دن کے ٹرائل کی شرط یہ تھی کہ سب سے زیادہ گول کرنے والے بچے کو اسپورٹنگ لسبن میں لیا جائے گا۔ رونالڈو کو چنا گیا اور اسے اگلے ہی دن لسبن پہنچنا تھا۔ 12 سال کے بچے نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر چھوڑ کر لسبن جائے گا،
جس عمر میں بچے اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی والدین پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس عمر میں رونالڈو پورٹگل کے سب سے بڑے کلب کے لیے سلیکٹ ہو چکا ہوا تھا۔ بغیر پیچھے دیکھے اس نے سب کو گڈ بائی کہا اور اپنے شہر سے 967 کلومیٹر دور لسبن آ گیا۔ پہلے ہی دن اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اس نے اسپورٹنگ اکیڈمی کے اسپورٹس مین کے درمیان اتنی بیسٹ پرفارمنس دی کہ ساتھ میں کھیل رہے پروفیشنل کھلاڑی بھی دیکھنے آ گئے۔ ٹیسٹ کے بعد اسے 1500 پاؤنڈز میں سائن کر لیا جاتا ہے، مگر گھر سے دور ہو کر وہ ہوم سکنس کا شکار ہو گیا، ہمیشہ اداس، ہمیشہ گھر کی یاد۔ میڈیرا کی زبان بولنے پر اسکول اور اکیڈمی دونوں جگہ اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ ایک دن ایک استاد نے اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ وہ فٹ بال سے کچھ نہیں بن سکتا، غریب پیدا ہوا ہے اور غریب ہی رہے گا۔ غصے میں آ کر رونالڈو نے اس پر کرسی پھینک دی اور ایونچولی اسے اسکول سے رسٹیکیٹ کر دیا گیا۔ ہر دن گراؤنڈ سے آ کر وہ تکیے میں منہ چھپا کر گھنٹوں روتا اور آخرکار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس گھر لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ بٹ کچھ عرصہ گھر رہنے کے بعد اسے سمجھ آیا کہ اس کا خواب صرف اور صرف فٹ بال ہے اور اسے یہ زندگی نہیں چاہیے، اور اس کے والدین کی ایفرٹس بھی اسی خواب کے لیے تھی۔ وہ واپس لسبن لوٹ آیا، لیکن اس بار پہلے سے کہیں زیادہ محنتی اور پرعزم بن گئے۔ ٹریننگ کے بعد آرام کرتے ہوئے اس کا دل عام انسان سے کہیں زیادہ تیز دھڑکتا تھا۔ انسپیکشن میں پتہ چلا کہ اسے ٹیکیکارڈیا نامی دل کی ایک بیماری ہے اور ایک خطرناک سرجری کروانی ہوگی، جس کے بعد شاید وہ کبھی فٹ بال نہ کھیل سکے۔ 14 سال کے اس لڑکے نے فیصلہ کیا کہ وہ سرجری کروائے گا اور فٹ بال بھی کھیلے گا۔ ایک ہفتے میں سرجری کروائی اور وہ میدان میں واپس آ گیا، which was least expected۔ اس کے باوجود رونالڈو کو اکثر یہ کہہ کر اگنور کر دیا جاتا کہ وہ فزیکلی ویک ہے اور ٹیم پلیئر نہیں ہے۔ ایک کوچ نے تو تھریٹ دے دی کہ 1 سال میں اگر امپروومنٹ نہ آئی تو نیشنل ٹیم میں کبھی موقع نہیں ملے گا، مگر اس کے نئے ایجنٹ مینڈیز نے اسے یقین دلایا کہ وہ اگلے 1 سال میں اس کے لیے بڑے بڑے کلبز کا راستہ بنائیں گے۔ رونالڈو نے خود کو اس لیول تک بہتر بنا لیا کہ جسٹ 16 سال کی عمر میں اسپورٹنگ لسبن کی سینئر ٹیم میں جگہ بنا لی۔ مینڈیز نے رونالڈو کا نام ایک انگلش کلب تک پہنچایا اور انہیں اسپورٹنگ لسبن کے خلاف ایک فرینڈلی میچ کھیلنے کی دعوت دی۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے اس کے عظیم بننے کی اصل کہانی۔ 7 اگست 2003 کو مانچسٹر یونائٹڈ کی ٹیم پورٹگل آتی ہے اسپورٹنگ سی پی کے اگینسٹ کھیلنے۔ اس رات میچ شروع ہونے کے چند منٹس کے بعد ہی رونالڈو نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ فٹ بال کی دنیا میں ایک لیجنڈ کی انٹری ہو چکی ہے۔ اس کی ڈربلنگ، سپیڈ اور ہیڈ شاٹس نے دنیا بھر کے کوچز کو حیران کر دیا۔ اس کی وجہ سے اسپورٹنگ لسبن پہلی بار مانچسٹر یونائٹڈ کو ہرا دیتی ہے۔ میچ کے بعد یونائٹڈ کے کھلاڑی خود کوچ سر ایلیکس فرگوسن کے پاس جا کر رونالڈو کو سائن کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ بارسلونا جیسے کلبز کی نظر پہلے ہی اس پر پڑ چکی تھی۔ فرگوسن بغیر کسی ڈیلے کے رونالڈو کو $20 لاکھ کی آفر کرتے ہیں۔ اس وقت تک کسی بھی ینگ کھلاڑی کو دی گئی یہ سب سے بڑی رقم تھی۔ ایک غریب مالی اور ایک کٹ مین کا بیٹا ایک ہی رات میں دنیا کا ینگسٹ اور ریچسٹ کھلاڑی بن جاتا ہے۔ مانچسٹر پہنچتے ہی رونالڈو نے جرسی نمبر 28 کی ڈیمانڈ کی، مگر فرگوسن نے اسے نمبر 7 دیا، وہ نمبر جو جارج بیسٹ اور ڈیوڈ بیکہم جیسے کھلاڑی پہن چکے ہیں۔ فرگوسن نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا، ایک اچھا کھلاڑی ہونا کافی نہیں ہے، یہ فیصلہ اس کا ہے کہ وہ عام رہنا چاہتا ہے یا دنیا کا بیسٹ بننا چاہتا ہے۔ اور آبویسلی فرگوسن جانتے تھے کہ رونالڈو کا جواب کیا ہوگا۔ اس وقت رونالڈو جسٹ 17 یا 18 ایئرز کا دبلا پتلا مگر بے حد پھرتیلا لڑکا تھا۔ ایک دن اس نے رائے کین اور رائن گگز جیسے ایکسپیرینس کھلاڑیوں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ ایک دن دنیا کا سب سے عظیم کھلاڑی بنے گا۔ اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہارڈ ورک شروع کر دیا۔ اس وقت بھی جب باقی کھلاڑی ٹریننگ کے لیے آتے تو رونالڈو پہلے ہی پسینے میں شرابور ہوتا۔ اس نے اپنا پہلا میچ 16 اگست 2003 کو بولٹن وانڈررز کے اگینسٹ کھیلا۔ اپنی سپیڈ، ڈربلنگ اور کانفیڈنس سے اس نے فینس کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ خود جارج بیسٹ نے اسے اب تک کا بیسٹ ڈیبیو کہا۔ سپٹمبر 2005 میں رونالڈو کو خبر ملی کہ زیادہ الکوہل کنزیوم کرنے اور لیور خراب ہونے کی وجہ سے اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ He was devastated۔ اس کے فادر اسٹیڈیم تو نہیں جاتے تھے، مگر اسے فٹ بال کھلانے اور موٹیویٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا رول تھا۔ رونالڈو نے بعد میں کئی انٹرویوز میں کہا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یہی ہے کہ اس کے والد اسے دنیا کا سب سے عظیم کھلاڑی بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکے۔ یہ سیزن تنازعات سے بھرا رہا۔
ایک خطرناک ٹیکل کی وجہ سے میدان سے باہر کیا جانا اور ایک ریپ کیس کے الزام میں گرفتاری جس پر انگلش میڈیا نے خوب شور مچایا. ٹیم کے اسٹرائکر رائے وین سے تعلقات بگڑنے لگے اور کئی لوگوں کو اس کی ایبلٹیز پر ڈاؤٹ ہونے لگا. اس کے باوجود وہ مینٹلی اسٹرانگ رہا اور خود کو امپروو کرتا رہا. سیزن 2006 اور 2007 میں اس نے 17 لیگ گول اور 8 اسسٹ کیے اور یونائٹڈ نے پریمیئر لیگ جیتی. 2007-2008 اس کے کیریئر کا سب سے شاندار سیزن رہا. 42 گول، گولڈن شو ایوارڈ، پریمیئر لیگ اور چیمپئنز لیگ کے دونوں ٹائٹلز اور اس کا پہلا بیلن ڈیور. 2008-2009 میں اس نے یونائٹڈ کی کنسیکیٹو تیسری لیگ ٹرافی میں ہیلپ کی اور گول آف دا سیزن بھی کیا. اس کے بعد رونالڈو کے ریئل میڈرڈ میں جانے کی خبریں تیز ہوئیں، وہ کلب جسے وہ اپنا خواب بتاتا رہا تھا. جولائی 2009 میں ریئل میڈرڈ نے اسے اس وقت کے عالمی ریکارڈ 80 ملین یورو میں سائن کر لیا، فٹ بال کی تاریخ کی سب سے بڑی رقم. 6 جولائی 2009 کو سینٹیاگو برنابیو اسٹیڈیم میں ہزاروں فینس کے سامنے اس کا شاندار استقبال کیا گیا اور اسے نمبر 9 کی جرسی دی گئی. 2009 سے 2018 تک ریئل میڈرڈ میں اس کا پرائم ٹائم رہا. اس نے 438 میچز میں 451 گول کیے، کلب کا آل ٹائم ٹاپ سکورر. اس دوران اس نے 4 یویفا چیمپئنز لیگ، 2 لا لیگا ٹائٹلز، 2 کوپا ڈیل رے، 3 فیفا کلب ورلڈ کپ اور 4 بیلن ڈیور، اس کے سمیت کئی بڑے اعزازات جیتے. Now here comes the controversy. رونالڈو اور میسی، یہ صرف 2 کھلاڑیوں کا مقابلہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ 2 الگ الگ اسکول آف تھاٹس کی جنگ تھی. ایک طرف میسی کا نیچرل ٹیلنٹ اور میجک وے، اور دوسری طرف رونالڈو کی انتہا محنت، نظم و ضبط اور کبھی نہ ہار ماننے والی ذہنیت. ان دونوں نے ایک دوسرے کو اس لیول تک دھکیلا کہ دنیا بھر کے فٹ بال فینس 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. میسی کے خلاف ہر میچ، ہر گول اور ہر ریکارڈ نے رونالڈو کو مزید بہتر بننے پر مجبور کیا، اور شاید اسی انوی اور کمپٹیشن نے فٹ بال کو وہ ہائٹ دی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی. اور اب 2026 کے ورلڈ کپ کے ساتھ ہی کرسٹیانو رونالڈو نے فٹ بال کو خیر بات کہہ دیا ہے. ایک ایسا سفر جس کا آغاز میڈیرا کی تنگ گلیوں سے ہوا تھا، آج ایک گولڈن چیپٹر کی طرح مکمل ہو چکا ہے. فٹ بال کے میدان اب اس کی دوڑ، اس کی فری کک اور اس کی سی یو والی چیخ کے بغیر ادھورے رہیں گے. اس نے نہ صرف ریکارڈز توڑے بلکہ پوری ایک نسل کو یہ سکھایا کہ خواب کیسے دیکھے جاتے ہیں اور انہیں کیسے سچ کیا جاتا ہے. رونالڈو ایک کھلاڑی نہیں بلکہ فٹ بال کی تاریخ کا وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ستارہ بن چکا ہے جو کبھی مدھم نہیں پڑے گا. رونالڈو ہم سب کے دلوں میں ہمیشہ رہے گا. We wish him a life filled with goodness and happiness.